حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینہ شریف کے قبرستان میں گانے بجانے والا پیر چنگی ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹا چنگ بجا کر اللہ کو اپنا بھجن گانا سنا رہا تھا۔ چنگ آج کل کے گٹار کو چنگ کہتے ہیں۔ یہ بہت بری زندگی گزارتے تھے، گٹار بجاتے تھے اور لوگ پیسہ دیتے تھے، حلوہ دیتے تھے، بڑا وہ تھا۔ یہ بوڑھے جب ہو گئے آواز ختم، چنگ بجا نہیں سکتے تھے تو فاقے ہونے لگے، تو جنت البقیع کے قبرستان میں جا کے لیٹ گئے اور وہ بوڑھا کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں نے ساری عمر دنیا کو اپنی آواز سے مست کیا، لیکن جب بڑھاپے میں میری آواز خراب ہو گئی تو دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں تجھے اپنی آواز سناؤں گا۔ گانا اللہ کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، جب ماں باپ اپنے لنگڑے لولے اپاہج نالائق بچوں کو نہیں چھوڑتے، ان کو بھی روٹی دیتے ہیں، تو آپ نے تو مجھ کو پیدا کیا ہے، میری خبر آواز کا خریدار اب آپ کی رحمت کے سوا کوئی نہیں۔ سب نے مجھ کو لات مار دی، اب نہ کوئی بڈھا سنتا ہے، نہ بڈھی، نہ بچہ، نہ جوان، سب مجھ سے بھاگ گئے۔ ابھی حضرت کا 3 دن سے ہم بیان سن رہے ہیں، فرمایا کتنے بھی گناہ کے حالات ہو، شیخ کو نہیں چھوڑنا، گناہ نہیں چھوڑنا ہے جو تمہاری مرضی ہے، لیکن کبھی شیخ کو نہیں چھوڑنا۔ 10 دن فلم اسٹار کے پاس رہ لو، 10 دن کرکٹر اسٹار کے پاس رہ لو، 10 دن فلم کی دنیا میں رہ لو، 10 دن گانے کی دنیا میں رہ لو، 10 دن فٹ بال اور کرکٹ 10 دن لگا کر تم 10 گھنٹے کسی اللہ والے یا کسی غلام کے ساتھ رہ لو، پھر تمہیں ایڈریس مل جائے گا کہ عقل مندی اور سکون کا ایڈریس کیا ہے۔ نہ بچہ نہ جوان، سب مجھ سے بھاگ گئے۔ جب اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں اب میرا تیرا سوا کوئی نہیں، اب آپ ہیں اور میں نالائق ہوں، اگر آپ نے بھی میری آواز قبول نہیں کی تو میں کہاں جاؤں گا، تو اللہ کو اس کی آوازاری پسند آ گئی۔ اگر کوئی بچہ ماں کے سینے پر پخانہ کر رہا ہو تو کیا ماں اس کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے؟ اسی طرح یہ ظالم گناہ کر کے بھی خدا کا پیار پا رہا ہے، حالانکہ چنگ بجا رہا ہے، بھجن گانا گا رہا ہے۔ بتاؤ یہ گناہ کبیرہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں؟ لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ کہہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو جذب کر کے اپنا بنانے والے تھے، جس کو خدا اپنا بناتا ہے تو اس کے دل میں پہلے ہی اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو مشرق کی طرف آسمان لال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سورج نکل سے 1 گھنٹہ پہلے آسمان لال ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں کچھ افکار اور انقلاب پیدا ہوتے ہیں اور جس کے حالات بدل دیتے ہیں، اور وہ زبان حال یہ کہتا ہے، نہ میں دیوانہ و اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ و اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، اور ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ وہ پھول جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہ اللہ ہی ہے، اور اس کے واسطے ہم نے سارے چمن لٹا دیے، ساری فلمی دنیا کو چھوڑ دیا، تب ملا ہے۔ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، دل پر غم اٹھائے ہیں تب زندگی کی بہار ملی ہے۔ بد نظری کرنے والوں سے کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ ایسے نہیں ملے گا۔ دنیا کے جتنے حسین ہیں، جتنے گناہ ان سب کو چھوڑ دو تب خدا ملتا ہے، مگر حلال بیوی کو مت چھوڑ دینا، اگر جس کی جدائی شاق ہو لیکن وہ مضر نہیں۔ توڑ ڈالے محو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے محو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کر دکھایا رخ زیبا تم نے، تب کہیں جا کر دکھایا رخ زیبا تو نے، یعنی کہ جو چاند سورج سے حسین لڑکیاں تھیں اندر کیا بھرا ہوا ہے، ہم نے چھوڑ دیا تب اللہ ملے۔ نظروں کی حفاظت کرو اور حلاوت ایمانی ملے گی انشاءاللہ۔ نظر بچانے سے دل کو دکھ تو ہوگا، مگر اس ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کا اتنا پیار نازل ہوگا کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ بنایا جاتا ہے۔ نظر کی حفاظت کو معمولی مت سمجھیے، دل بادشاہ ہے لہذا اس کی مزدوری بھی بڑی ہے۔ ایک ایک نظر بچانے پر اتنا ایمان بڑھے گا کہ آسمان برائے نام آسمان ہوگا۔ پھر گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسمان معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اللہ کی زیارت تو نہیں ہوگی، دیدار تو نہیں ہوگا، محسوس کرے گا کہ کوئی ہے۔
یعنی ساتوں آسمان نام کے رہ جاتے ہیں، گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. گویا یاد رکھنا، تھوڑی سی ہمت کرو دوستوں، تھوڑی سی محنت کرو دوستوں، گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو دوستوں. ہم زیادہ وظیفے نہیں بتاتے، صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سب گناہ چھوڑ دو. فرض، واجب، سنت موقدہ اور گناہ سے بچنا اللہ کے ولی کا راستہ ہے. لیکن جب اللہ اپنا ولی بنائے گا تو بغیر ان کے ذکر کے آپ کو خود چین بھی نہیں ملے گا. بتاؤ مچھلی کو پانی کے بغیر سکون ملتا ہے؟ اب پھر آگے دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھو. جب پیر چنگی نے کہا اے خدا اب میری آواز کسی کو پسند نہیں، ساری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا، اگر آپ بھی پیار نہیں کریں گے، میرے پیٹ میں روٹی نہیں ڈالیں گے تو میں بھوکوں مر جاؤں گا. اے اللہ کیا کوئی اماں ابا اپنے لنگڑے لولے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا، اب تو آپ ہی کو سناؤں گا. بتائیے، اللہ میاں کو بھجن گانا سنا رہے ہیں اور باقاعدہ چنگ بھی بجا رہے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پاخانہ کرنے کی حالت میں بھی ماں کے دل میں بچے کی محبت کم نہیں ہوتی اور وہ بچے کو صاف کر کے صابن سے اس کا منہ دھلا کر اس کا چما لے لیتی ہے، اسی طرح جو خدا کے علم میں ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسے نہلا دھلا کر اس کا چما لے لے گی. التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اب دیکھیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں اس واقعے کو. میں کسی خبر کی بات نہیں بتا رہا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب سنیے کیا خاص حضرت کے الفاظ مبارک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ میرا ایک بندہ مدینے کے قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹا ہوا بھجن گا رہا ہے. گو وہ اس وقت شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن ہم سے فریاد کر رہا ہے کہ اے خدا اب میری آواز خراب ہو گئی، اب آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا اے عمر میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا. یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا. توفیق توبہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو بھی ولی بناتا ہوں اس کو توفیق توبہ دے دیتا ہوں. توفیق توبہ ولایت کی علامات میں سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں کسی شیخ کے پاس جاؤ کیونکہ تجلیات جذب کے جھونکے ان مجالس پر آتی ہیں، سب اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، توفیق توبہ آ جائے گی. مارکیٹ میں تھوڑی ملتی ہے، سپر مارکیٹ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں نہیں ملتی ہے. توفیق توبہ ولایت کی علامات میں سے. ثم تاب علیہم لیتوبوا اے وفقہم للتوبہ، اس کو آسمان سے توفیق توبہ دیتے ہیں تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لے. توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے تاکہ زمین والا توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن جائے. ان کی رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ان کا ہاتھ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام فرمایا کہ اے عمر تم جلالی ہو لیکن میرے اس بندے کو کوڑے مت مارنا، اگرچہ اس وقت وہ نافرمانی کی حالت میں ہے، میں نے اس کو اپنا ولی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بغیر کوڑے کے توبہ کرے گا. اب امیر المومنین گھر سے بے گھر ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم خدا سے مدینے کے قبرستان کی ایک ایک قبر میں جھانک کر پیر چنگی کو تلاش کر رہے ہیں. دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں ایک بڈھا سارنگی لیے ہوئے چی چی پی پی کر رہا ہے اور اللہ کو بھجن سنا رہا ہے کہ اللہ سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گیا یہی ہے، لیکن جب بڈھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا تو کانپنے لگا کہ اب تو پٹائی ہوگی، کوڑے لگیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا کہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں تو فرمایا اے شخص عمر کی مجال نہیں کہ تجھ کو کوڑا مارے، خدا نے تجھ کو سلام فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میرے بندے کو خوشخبری سنا دو. میں نے اس کے بھجن کو قبول کر لیا، اس کی آواز کو قبول کر لیا اور فرمایا اے عمر بیت المال سے ہر مہینہ اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دو. اللہ نے تیرا وظیفہ تیرے کھانے پینے کا گزارا الاؤنس مقرر کر دیا ہے، اب تو فکر مت کر. بس جب پیر چنگی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کا سلام سنا تو پتھر اٹھایا اور آلائے گناہ یعنی سارنگی کو چور چور کر دیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر تابعی ہوا، ولی اللہ ہوا. اس نے کہا اے امیر المومنین سن لیجئے، اب میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ساری دنیا نے مجھ کو لات ماری لیکن میرے اللہ نے اس حالت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا، میری آہ کو سن لیا. جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کو ساری دنیا چھوڑ دے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا.
تو پیر چنگی سارنگی توڑ کر تائب ہو گیا، متقی ہو گیا، سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کی ولایت کا آغاز، نقطۂ آغاز توبہ ہے، گناہ چھوڑتا ہے۔ جس ظالم کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہو رہی وہ بہت خسارے میں ہے۔ اگر اس وقت موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں جائے گا یا نہیں؟ اور حدیث پاک ہے کہ جو جس حال میں مرتا ہے اس حال میں اٹھتا ہے۔ گناہ کی حالت میں موت آ گئی۔ وہاں عبدالحمید صاحب کو اللہ نے ایک دعا سکھائی، کتنے نوجوانوں نے توبہ کر لی، مرد عورتوں نے۔ اے اللہ حدیث پاک میں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں سینما ہاؤس میں موت نہ آئے، اے اللہ ہمیں کلب میں موت نہ آئے، زنا کی حالت میں موت نہ آئے، شراب کی حالت میں موت نہ آئے، فلمیں دیکھتے ہوئے موت نہ آئے، ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے موت نہ آئے، گانا سنتے ہوئے موت نہ آئے، ماں باپ سے لڑتے ہوئے موت نہ آئے، اولاد پر ظلم کرتے ہوئے موت نہ آئے، بیوی پر ظلم کرتے ہوئے موت نہ آئے، شراب اور لوٹ مار اور دھوکہ اس میں ہمیں اللہ موت نہ آئے۔ کتنے لوگ توبہ کر لیے سن کے دعا۔ بس اس لیے چند باتیں اور عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ بس بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ حضرت والا کیسے اللہ والا بننے کا اور آسان نسخہ بھی ہے، اور بھی نسخے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، حدیث پاک۔ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے؟ شرابی ہے، زانی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، جوا والا ہے، فلموں والا ہے، زنا والا ہے، لڑکیوں سے دوستیوں والا ہے، لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جائے گا۔ دو تالاب ہیں، ایک میں مچھلیاں ایک میں نہیں ہیں، تو مچھلیاں آ جائیں تو کیا تقریر کریں گے؟ بیچ میں راستہ بنا دیں گے، مچھلیاں ادھر۔ اللہ والوں کے دل میں اللہ کے قرب کی مچھلیاں ہیں، دل ملا لو، مچھلیاں ادھر۔ دوسرے کے دل میں زہر بھرا ہوا ہے، دوزخ کے انگارے بھرے ہوئے، اس سے دل ملا لیا، اس کا زہر ادھر آ جائے گا۔ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تار جا رہا ہے، جو الیکٹرک کے لوگ ایکسپرٹ ہیں وہ پن کے اندر وہ تار لگائیں گے، اس کے ساتھ بلب ایڈ کریں گے، پلاس میں پکڑ کر پن لگائیں گے، اس کے اندر روشنی آ جائے گی۔ نہ ہو تو آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، روشنی آ جائے گی۔ کیا کیا؟ کوئی محنت ہوئی؟ صرف کرنٹ جا رہی تھی، اسے جوڑ دیا۔ اللہ والے اور ان کے غلاموں کے پاس اگر کوئی کرنٹ ہے جوڑ لو، اللہ والوں کے پاس تو ہے ہی، ان کے کسی غلام کے پاس اگر کرنٹ ہے جوڑ دو، کرنٹ آ جائے گی۔ اب کوئی کہہ کے جڑا ہوا کرنٹ نہیں آ رہی ہے، لوز اے کنیکشن۔ مدینہ شریف کے اندر حضرت والا تھے، ہوٹل میں تھے، ایک صاحب آئے کہ حضرت میں میڈ ان جرمن ٹیپ ریکارڈر لے کر آیا ہوں، حضرت شیخ سدیس دامت برکاتہم کی کیسٹ لگائی، آواز ہی نہیں آ رہی۔ حضرت کا تو آپ کو پتا ہی ہے، فرمایا کہ جاؤ دکاندار سے کہو اگرچہ یہ میڈ ان جرمنی ہے لیکن میرا من خوش نہیں ہے۔ دکاندار تو حضرت کو دیکھ کر پیسے ہی گھائل ہو چکا تھا، وہ خود اوپر آ گیا کہ آپ نے کہاں لگایا؟ کہ یہ لگایا۔ کہ اچھا، چیک کیا، جو پلگ پتا نہیں ساکٹ وغیرہ مجھے نہیں پتا، وہ جو ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ تار کے ساتھ جو پلگ ہوتا ہے نا، اس کو ساکٹ میں زور سے دبایا اور جناب تلاوت شروع ہو گئی۔ کہا بھائی صاحب بالکل صحیح ہے، کنیکشن ڈھیلا ہے۔ شیخ العرب والا جب عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ارے میرے دوستوں، دل کے اندر ساری محبت کے راز بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کنیکشن اللہ سے ڈھیلا ہے۔ پلگ کس نے لگایا؟ دکاندار نے لگایا نا، یہ پلگ شیخ لگائے گا۔ لے بھائی ہمیں تو صرف پلگ لگانا ہے، باقی تو سب کام بنا ہوا ہے، کون سا مشکل ہے؟ یہ پیر چنگی کا واقعہ سنا کر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ یہ جو واقعہ سناتے تھے اشکبار آنکھوں سے، پھر بیان ختم کرنے کے بعد، یہ واقعہ ختم کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیارے شیخ کے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اس طرح کہ پیر چنگی کہ بوت خاصان خدا، پیر چنگی کہ بوت خاصان خدا، حبت دا اے جذب پنا حبت دا، اے اللہ یہ بوڑھا ساری زندگی گناہوں میں گزار کر آپ کا ولی کیسے ہو سکتا تھا؟ اے اللہ قربان جائیں کروڑوں جانوں سے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ من یشاء کی قید ہے، کالے گورے کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، خلیفہ مرید کی قید نہیں، عالم غیر عالم کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں، کالے گورے کی قید نہیں، مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں۔ ایک قید ہے، جیسے ہمارے شیخ کا شعر ہے، اور سب ساتھ پڑھیں گے آج،
آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ گٹر لائن کو منزل سمجھا ہوا ہے نا، فلم کی دنیا کو، گانے کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے، زنا کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانے مٹانے آیا ہوں، اور فرماتے ہیں گانا دل میں نفاق بےایمانی کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ نہ ماں باپ کا حق ادا کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر رہا، ان کو خوش نہیں کر رہا، تو ماں باپ کو کہاں سے خوش کر دے گا؟ خدمت نام ہے راحت رسانی کا، کبھی ماں باپ کو راحت رسانی نہیں پہنچا سکتا یہ شخص، چاہے کتنا پیر دبا لے، سر میں مالش کر لے، رات بھی جاگ لے، راحت رسانی اسے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کرتا ہو، ان کو خوش نہ کرتا ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو خوش کر لے؟ اور کر بھی لیا تو کیا ہوا؟ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ناراض ہے، تم جو ہے نا وہ سپروائزر کو خوش کر لے ہو، بیوقوف، کیسے فائدہ ہوگا اس سے بھائی؟ بڑی آسان بات ہے بھائی، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو۔ یہ فلم کی دنیا میں قرب ملتا ہے یا لعنتیں ملتی ہیں؟ اس وقت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آپ 10 دن میں کہاں دیکھ رہے ہو بھائی؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب ادھر دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ آپ مخلوق میں مخلوق، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو مجھے غم پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اللہ ہمیں جب دیکھتے ہیں جس وقت بھی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، فلموں کو دیکھ رہے ہیں، اڑیانی چما چاٹی، بیوی سے تو محبت کر ہی نہیں سکتا یہ شخص۔ بریانی کباب کو دیکھ رہا ہے، پیسے ہے نہیں، اور پھر ارہر کی دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں۔ اہل دل، اللہ والوں کی صحبت، ان کے غلاموں کی صحبت نہیں پائی، یہ دل نہیں ہے، کیونکہ دل تو وہ ہے جس نے دل بنایا، وہ اس کے دل میں ہو۔ دل میں تو لونڈے اور لونڈیا اور ان کی ننگی چیزیں بھری ہوئی ہیں، زنا کے سین بھرے ہوئے ہیں، اور جو حرکتیں آدمی کتوں والی دیکھتا ہے پھر اپنی بیوی سے بھی وہی حرکتیں چاہنے کی فکر کرتا ہے۔ وہ تو کتے اور سور کا کام ہے، وہ تو اللہ نے جو لمٹس شریعت نے دے دی اس سے آگے جائے گا تو اللہ کا عذاب برسے گا۔ وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اس کی کوئی بھی بات، کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، توبہ کر نہیں رہے، اور وہ موٹر میکینک کے کپڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا اس کو تیزاب سے دھویا جائے گا جب صاف ہوں گے؟ اور اگر سفید کپڑے ہیں ذرا کوئی نشان لگا کر دکھا دیں۔ جو سچی توبہ کرتے ہیں ان کا دل اجلا ہوتا رہتا ہے ہر وقت، اور موٹر میکینک کے کپڑے تیزاب سے صاف کیے جاتے ہیں۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا یہاں توبہ کر لیں، دل کالا ہو گیا توبہ کر لیں، وہاں دوزخ کی تیزاب سے نہ دھونا پڑے۔ کیا جملے انداز 1969 کا ملفوظ ہے، وہ خزانہ معرفت اور محبت میں لکھا ہوا ہے، حضرت میر صاحب نے لکھا تھا۔ جملہ دیکھ کر دل کٹ جاتا ہے۔ میں تو 3-4 دن تک تو میری حالت خراب تھی، دل دوزخ کے تیزاب سے صاف کیا جائے گا، اور دل ابھی معاف کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ کیا دیر کتنی ہے؟ گناہ سے الگ ٹھیک، ندامت تو سب مسلمان کو تاریخ ہوتی ہے۔ پکا ارادہ کہ نہیں کروں گا، ختم۔ ہمارے کتنے لڑکوں نے گانے وغیرہ ڈیلیٹ کر دیے، پھر ڈال دیے، پھر ڈیلیٹ کر دیے، پھر ڈال دیے، معافی مانگ رہے ہیں، 4 نفل پڑھ رہے ہیں، اب الحمدللہ بالکل ڈیلیٹ کر دیے۔